بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لیس منا من حلق ولا خرق ولا سلق۔ یہ مسند بزار کی روایت ہے، اس کا رقم ہے 3045۔ ترجمہ ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مصیبت کے موقع پر سر مڈایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور نہ وہ جو کپڑے پھاڑے اور روئے چلائے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مضمون ان سب روایتوں میں اسی اسلوب میں آ رہا ہے، یعنی بعض جگہوں پر یہ طریقہ اختیار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، بعض جگہوں پر اسلوب ذرا تبدیل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا، وہ ایمان سے خالی ہے۔ یہ سب باتیں حقیقت ایمان کے پہلو سے بیان ہو رہی ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں تو ہم میں سے اپنے آپ کو شمار کرا رہا ہے، وہ مسلمان کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، لیکن اگر وہ ان اوصاف سے خالی ہے یا ان جرائم کا مرتکب ہے تو قیامت میں وہ میرے جھنڈے تلے نہیں ہوگا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ اس کا بیان ہے، یعنی ایک مسلمان کو اپنے اندر کن چیزوں کا لحاظ کرنا ہے، تو اس میں اخلاقی پہلو بیان ہو رہے ہیں جتنے بھی اس سے پہلے بیان ہوئے۔ اسی ضمن کی ایک روایت وہ تھی جو ہم نے پچھلی نشست میں پڑھی، اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی غم کا موقع آ جاتا ہے تو آدمی غمزدہ ہوتا ہے، یہ بڑی فطری چیز ہے، آنسو بھی بہہ نکلتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رب سے کوئی شکوے کی بات بھی کرے، لیکن بس اس کو اسی حد تک رہنا چاہیے۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر لوگ منہ پیٹتے ہیں یا ماتم کرتے ہیں یا بین کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، یعنی یہ کسی مسلمان کے شان نہیں ہے کہ وہ اس درجے میں جا کر جزا فضا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقابل میں کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک فیصلہ فرما دیا، اس کے نتیجے میں کوئی غم پہنچا ہے اور بڑے سے بڑا غم بھی پہنچا ہے، تو ایک مسلمان کو وہی بات کہنی چاہیے جو قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ ان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کے صابر بندوں کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ چیزیں بھی کی جاتی ہیں، یہ در حقیقت عرب میں اظہار غم اور جزا فضا کی صورتیں تھیں، یعنی لوگ جس وقت دیکھتے تھے کہ ان کا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو بالوں کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ گویا فیشن کی علامت ہے، تو منڈوا دیے جاتے تھے، یعنی غم میں ہم نے بال منڈوا دیے ہیں۔ اسی طرح کپڑے پھاڑ کے گھر سے نکل کھڑے ہوئے، رونا چلانا شروع کر دیا، بین کرنا، جس طریقے سے ہمارے ہاں بھی دیہات میں ہوتا ہے بعض اوقات۔ تو یہ سب اظہار غم اور جزا فضا کی وہ صورتیں ہیں جن کو کوئی ایسا شخص اختیار نہیں کر سکتا جو اسلام لا کر اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر چکا ہو۔ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے پورے وجود کو اپنے پروردگار کے سپرد کر دیا۔ اسلام کا مطلب ہی یہ ہے، یعنی اسلام کی بعض لوگ تشریح کرتے ہیں کہ یہ سلامتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنگوں کر دینا، یہ سبمیشن کے معنی میں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دینا۔ اس کو ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے سے سمجھنا چاہیے جس میں انہوں نے فرمایا کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنا پورا وجود اپنے پروردگار کے سپرد کر دیا ہے، اپنی مرضی اپنے پروردگار کی مرضی کے تابع کر دی ہے۔ تو یہ اسلام ہے، اور جب اسلام یہ ہے تو پھر ہمارے پروردگار کی رضا یہی ہے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، کوئی غم ٹوٹ پڑتا ہے تو ہم اسی درجے تک رہیں جس تک ایک مسلمان کا وقار، اس کا ایمان، خدا سے اس کے تعلق کی بنیادیں تقاضا کرتی ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر اس طرح کی جزا فضا کرنا، اس کو اللہ کے پیغمبر نے پسند نہیں کیا۔ چنانچہ جو لوگ چلا کر روتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں،
اسی طرح عرب میں جیسے میں نے عرض کیا رواج تھا کہ سر منڈواتے ہیں، تو یہ فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک سخت ترین تہدید ہے، یعنی پیغمبر یہ بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑو، ان کو اب تم اختیار نہیں کرو گے، تم نے ایمان قبول کر لیا ہے اور تم میری امت میں اور میرے ساتھیوں میں شمار ہونا چاہتے ہو اور قیامت میں میرے علم کے نیچے اٹھنا چاہتے ہو، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرو۔ یہ سب اخلاقی فضائل ہیں یا اخلاقی رذائل ہیں، تو رذائل سے بچنا اور فضائل کو حاصل کرنے کی صحیح کرنا، یہی اسلام کا اصلی مقصود ہے۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ سب سے بڑا باب ہمارے دین میں تطہیر اخلاق کا باب ہے۔ میرے آپ کے اخلاقی وجود کو پاکیزہ ہونا ہے ہر لحاظ سے، اور اس میں جزیات تک کو موضوع بنایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز بھی تمہارے قریب نہیں آنی چاہیے۔ یہ اسی ذیل کی اگلی روایت ہے۔ عن انس قال اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النساء حین بایعہن اللہ ینہن فقلنا یا رسول اللہ ان نسان اذننا فی الجاہلیہ افنسدہن فی الاسلام فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اسعاد فی الاسلام۔ یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، رقم ہے 9829۔ ترجمہ ہے، انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی، اسلام کی بیعت، جو آپ باہر سے جب خواتین بھی آتی تھیں مرد بھی آتے تھے لیتے تھے ان سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی تو انہیں پابند کیا کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی، جو عربوں میں عام طور پہ ہوتا تھا، بلکہ ان کی شاعری پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک سال تک یہ نوحہ گری ہوتی رہتی تھی مرنے والوں کے بعد۔ اس پر عورتوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، زمانہ جاہلیت میں ایسی عورتیں بھی تھیں جنہوں نے غم کے موقعوں پر رونے پیٹنے کے لیے ہماری مدد کی تھی۔ یعنی جب اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا تو سارے انسان یکساں تو نہیں ہوتے، تو اس میں بعض عورتوں کو، پیشہ ور عورتوں کو بلایا جاتا تھا، وہ اپنی خدمات پیش کرتی تھیں تاکہ رونے کی تحریک پیدا کریں، بین کرنے کی تحریک پیدا کرتی تھیں۔ اس کے اشعار ہیں بہت عربی زبان میں، اور ان مجالس میں کیا ہوتا تھا تو وہ ایک خاص طرح کی فضا یا ماحول پیدا کر دیتی تھیں، اس کے بعد پھر گھر والے بھی اپنی آواز ان کی آواز میں ملا دیتے تھے۔ تو یہ مسئلہ انہوں نے سامنے رکھا مسلمان خواتین نے کہ اس میں وہ آتی تھیں، اور پھر ہمیں بھی بعض اوقات جانا پڑتا تھا کہ ہم بھی وہاں جائیں گی، ان کے ہاں کوئی میت ہوگی تو ہم بھی ان کی مدد کریں گی۔ اسلام لانے کے بعد اب کیا ہم ان کی مدد کر سکتی ہیں؟ یعنی وہ آئی تھیں، انہوں نے آ کے ہماری مدد کی تھی، تو اب اگر ان کے ہاں کوئی میت ہو گئی تو ہمارا رواج تو یہ ہے کہ وہ مددگار ہوئیں تو اب ہم بھی جا کر کچھ فضا پیدا کریں تاکہ وہ بھی رو پیٹ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کی مدد اسلام میں نہیں ہے، یعنی بس اب یہ ختم ہوا معاملہ، یہ جو کچھ ہونا تھا جاہلیت میں ہو چکا، اب تم بھی اس سے نکلو، اور ان کے لیے بھی یہی نصیحت ہے۔ تو یہ اسی ذیل کی روایت ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔